ہوا کہ اس بار وہ چیختا ہوا زمین پر گرا، مگر اس کی روح جسم سے جدا ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ رات میں ہی لوگوں نے تجہیز و تدفین کر دیا۔ جب صبح کو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر تعزیت کے لیے تشریف لاتے ہیں، پھر اس کی قبر پر پہنچتے ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب، اور قبر پر پہنچ کر حضرت عمر نے قرآن مقدس کی یہی آیت کریمہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے حضور پورے ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ روایتوں میں آیا کہ جس وقت امیر المؤمنین نے یہ آیت کریمہ قرأت کی ہے، قبر سے آواز آتی ہے، اے امیر المؤمنین، خدا کی قسم اللہ نے مجھے دو جنتیں عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام، عظمت اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ بہت عمدہ، سبحان اللہ۔ سبحان ہے میرے بھائی، اس کی جس کے دل میں رب کا خوف پیدا ہو جائے، جس کے دل میں رب کا خوف پیدا ہو جائے تو اللہ پاک اسے آخرت میں ایسی عزت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سچا مسلمان تو وہی رب کا ذکر اس کے سامنے ہو تو خوف خدا کی بنیاد پر اس کا دل ڈر جائے۔ یہ پہلی خوبی اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا۔ دوسری خوبی اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ سچا مسلمان وہ ہے کہ اگر اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جائے، یعنی قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے تو اس کا ایمان پختہ ہو جائے اور اس کے ایمان میں اضافہ ہو۔ یہ ایک سچے مومن کی خوبی قرآن ارشاد کرتا ہے۔ لیکن آج معاشرے کے آپ حالات کا جائزہ ہے، آج ہمارے گھروں کے حالات یہ ہم کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں 60 سے 70% ہمارے گھروں کے اندر ایسے لوگ ہیں ہماری قوم کے اندر جن کو قرآن پڑھنا نہیں آئے، جن کو قرآن پڑھنا نہ آئے، وہ قرآن کو سن کر ان کا ایمان کیسے پختہ ہوگا، ان کے ایمان میں تازگی کیسے پیدا ہوگی۔ ایمان میں تازگی کے لیے ضروری یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت خود اسے آئے، قرآن کو تمام قرآت کے ساتھ تجوید کی رعایت سے پڑھے گا، تب اس کے اندر یہ صفت پیدا ہوگی کہ قرآن سنے گا تو اس کا ایمان ہوگا۔ لیکن آج ہم نے قرآن کو صرف کوٹ اور کچہریوں کو یہ بنا رکھا ہے، قسم سمجھ لی۔ آج ہم نے قرآن کو صرف اصحاح ثواب کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے۔ گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہمیں قرآن کی تلاوت یاد آتی ہے، مدرسے سے طلباء کو بلاتے ہیں، قرآن خوانی کراتے ہیں، اصحاح ثواب کراتے ہیں۔ کیا قرآن کے نزول کا صرف یہی مقصد ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن کے نزول کا مقصد صرف اصحاح ثواب نہیں ہے، مردوں کو بخشنا نہیں ہے، بلکہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے۔ قرآن ایک مکمل دستور حیات ہے، قرآن ایک مکمل دستور زندگی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت سیکھیں، قرآن کی تعلیم عام کریں، خود بھی قرآن پڑھیں، بچوں کو قرآن کی تعلیم۔ جب ہم قرآن کی تعلیم عام کریں گے، ہمارے بچے قرآن پڑھنا سیکھیں گے، تب ہمارے اندر یہ خوبی پیدا ہوگی، قرآن سنیں گے، اسے سمجھیں گے، تب ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہوگی کہ ہمارا ایمان ہے۔ آج قرآن کی تعلیم سے مسلمان دور ہوا، نتیجہ ہمارے ساتھ آج قرآن کو جگہ جگہ چیلنج کیا جا رہا ہے۔ کبھی کوئی شخص کھڑا ہو جاتا ہے تو قرآن کے کچھ اورات کو جلا کر آپ کو چیلنج کرتا ہے کہ ہم قرآن کو جلا کر، کبھی قرآن کی آیتوں کو دہشت گردی سے نفی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ان سب کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو صرف زینت کے لیے گھروں میں رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ان کا دعویٰ جو ہے کہ قرآن کو جلا کر نصب کر دیں گے، میں عرض یہ کرتا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن وہ کلام الہی ہے کہ تم کیا، تم سے بڑے بڑے اور سرے سرے آئے، مگر قرآن کی ایک زیر زبر میں کوئی تحریف نہیں کر سکا۔ قرآن جیسا ہی رہا صبح قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ اس لیے
یہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ نہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، شان قرآن، شہزادہ حضور نصیر ملت، عظمت والدین کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے میرے بھائی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی تعلیم کو آپ عام کریں، اپنے گھر کے بچوں کو، ہر بچوں کو قرآن کی سب سے پہلے قرآن کی تعلیم، بعد میں آپ اسکول کے دروازے پر جائیں، پہلے آپ اپنی دینی تعلیم کی فکر کریں، اسے پہلے مسلمان بنائیں، یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو دوسری خوبی اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ سچا مسلمان تو وہی ہے کہ ہماری آیتوں کی تلاوت سنیں تو اس کا ایمان پختہ ہوگا۔ اور تیسری خوبی اللہ نے ارشاد فرمائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، سچا مسلمان وہ ہے جو اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے۔ یہ ایک سچے مومن کی ہے۔ سچا مومن جو ہوتا ہے نا وہ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے۔ وہ توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ گھر کے اندر بیٹھ جائیں اور آپ یہ کہیں کہ ہم سب سے بڑے توکل کرنے والے ہیں، اللہ چاہے تو کھلائے اور اللہ چاہے تو نہ کھلائے۔ جی جی، یہ توکل کا مطلب نہیں۔ توکل اللہ کی ذات پر بھروسہ اس طور پر ہو کہ آپ کا ایمان یہ ہو کہ حقیقتاً رزاق اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، مگر اسی اللہ نے روزی کے اسباب پیدا فرمائے، روزی کے اسباب اور سبب کو اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ تو روزی دینے والا اللہ، حقیقتاً رزاق اللہ، مگر اللہ کے بنائے ہوئے اسباب کو ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ تو جب رب کی ذات پر بھروسہ ہوگا اور رب کے بنائے ہوئے اسباب کو ہم اختیار کریں گے تو اللہ پاک اس رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ کھانا اگر پلیٹ کے سامنے رکھ لیا جائے سبحان اللہ، بہت اور آپ ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے سبحان تو اللہ۔ کھانا خود بخود اڑ کر آپ کے لقمہ بن کر منہ میں نہیں جائے گا، بلکہ ہاتھ کو ذریعہ بنانا پڑے گا۔ اس ہاتھ کو جب ذریعہ بنائیں گے تو وہ کھانا آپ کے منہ تک پہنچے گا۔ تو رب کی ذات پر بھروسہ، اور جب رب کی ذات پر بھروسہ انسان کرتا ہے تو اللہ کی مدد و نصرت اس کے لیے آ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم کے لیے آپ دیکھیں کہ جب فرعون نے آگ تیار کر دیا اور حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالنے کی تیاری ہوئی، حضرت ابراہیم نے رب کی ذات پر توکل کیا، رب کی ذات پر کامل توکل ہوا تو رب نے آگ سے ارشاد فرمایا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، گلزار ہو گئی اور حضرت ابراہیم واہ واہ واہ، بے شک۔ بندہ توکل کرتا ہے تو اللہ کی مدد و نصرت